Sahab, Chancellor of all the universities of the Punjab, Janab Chaudhry Abdur Rahman Sahab, Chairman APSAP, and Kashif Nawaz Randhawa Sahab, Honorable Vice Chancellor Sahab, Sahiban, Deans, faculty members, researchers, students, Assalamu alaikum. آج سارا دن آپ نے اپنے ریسرچ پروجیکٹس جو تھے اپنے آئیڈیاز اور اپنی پروڈکٹس کو یہاں پہ ڈسپلے کیے رکھا، ایگزیبٹ کیا، اور ہم نے انڈسٹری سے بھی لوگوں کو یہاں انوائٹ کر رکھا اور بڑی ان کی بھرپور نمائندگی رہی، چیمبرز کی، اسلام آباد چیمبر کی، لاہور چیمبر کی، ڈفرینٹ شہروں کے چیمبر سے اور انڈسٹری سے لوگ یہاں پہ آئے اور آپ کے ساتھ اپنے نمبرز اور کارڈز بھی ایکسچینج کرتے رہے. پینل ڈسکشن چلتی رہی. نہیں مسعود صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے ماڈریٹ بھی کیا. تو اعلیٰ تعلیم سے متعلق جتنے بھی موضوعات تھے ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی ہوتی رہی. آئیڈیا یہ سیکنڈ ہے، دوسری دفعہ ہم کر رہے ہیں، پچھلے سال کی تھی اور اس دفعہ ہم نے کی تھی. آئیڈیا یہ ہے، اگر آپ دیکھیے کہ صبح بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ MIT میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو اگر دیکھ لیں تو 25,000 کمپنیز اس ایک یونیورسٹیز کے گریجویٹس نے بنائی ہیں اور ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے اپنی اکانومی میں انجیکٹ کیا ہے، ان جو ان کے بزنس کمپنیز تھیں، ان اسٹوڈنٹس کی، ان گریجویٹس کی. اور اگر اس کو ٹوٹل کیلکولیٹ کریں تو دنیا کی، اگر ان تمام گریجویٹس کا ایک ملک کنسیڈر کریں ان کو، ان کمپنیز کو، تو دنیا کی 12ویں نمبر کی اکانومی بنتی ہے. اتنا ہیوج ہے. اور انوویشنز کی صبح بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر نوکیا کو دیکھیں، فن لینڈ ایک دنیا کا ملک ہے جو کراچی کا چوتھا حصہ ہے، اس کی ایک پروڈکٹ نوکیا 27 بلین ڈالر کی اس کی ایکسپورٹس رہی، نوکیا کے فون کی، موبائل فون کی. تو دس از دی پاور آف انوویشن، دس از دی پاور آف نالج. ہم دنیا میں اس وقت نالج اکانومی میں جی رہے ہیں اور جتنا علم حضرت آدم سے لے کے آج تک تخلیق ہوا ہے، اگلے 10 سال میں ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ڈبل ہونے والا ہے. تو نالج ایکسپلوژن کا ایک زمانہ ہے اور ریسورسز بے پناہ ہیں. جو یہ صبح بھی یہ بات ڈاکٹر مجھے ثاقب بھی کر رہے تھے کہ ریسورسز بہت زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہمارے جو یوتھ ہے، اگر اس کا کیلیبر اگر آپ دیکھیں آج کے پروجیکٹس کا، تو وہ ہمیں امید دیتی ہیں کہ یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے اصل پاکستان، یہ ہے پاور آف پاکستان. اور اس ملک کو آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی اگر ہم اس کو چینلائز کر لیں اپنی اس یوتھ کو. اور چودھری عبد الرحمان صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے، پاکستان میں ٹوٹل ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ صرف 3 ارب ڈالر ہے، جبکہ اس وقت ریمیٹنسز جو ہیں وہ 30 بلین ڈالرز ہیں آپ کی، اور اس کو 80 بلین ڈالر تک بڑی آسانی سے لے کے جایا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے اگر تعلیم کے اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو ہمارے میڈیکل کالجز کا معیار اتنا اچھا ہے کہ امریکہ کے اندر ہمارے میڈیکل کالجز کے جو پڑھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ہماری نرسز جو ہیں وہ جا کے کام کر رہی ہیں، ہمارے پیرامیڈکس کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انجینئرس مڈل ایسٹ میں جا کے کام کر رہے ہیں، ہمارے انگلش لینگویج کے اساتذہ وہ جگہ جگہ جا کے سروسز دے رہے ہیں. تو ہماری یہاں پوٹینشیل بہت اچھا ہے. اور اس کے لیے انٹرنیشنلائزیشن، جیسے چودھری عبد الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے ہمیں کھولنے کی اجازت دی ہے. آنریبل گورنر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور ان کی وابستگی بے انتہا درجے کی میں نے دیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بالخصوص پنجاب بہت ہی خوش قسمت ہے کہ وہ انجینئر بلیغ الرحمان جیسی شخصیت کو اپنے درمیان پاتا ہے. آپ نے، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ پچھلے سال آنریبل گورنر کی ہدایت کے اوپر کہ آپ پلان کریں کہ فیوچر میں کس قسم کی ہائر ایجوکیشن کی پلاننگ ہونی چاہیے. آنریبل گورنر صاحب 3 دن ہمارے ساتھ مری میں پورے پنجاب کی یونیورسٹیز کے VCs کو ہم نے جمع کیا اور ہیکاتھون پلاننگ فار فیوچر کے نام سے ہم نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کا مستقبل پاکستان میں کیا ہوگا. 3 دن تک گورنر صاحب پورا دن ہمارے ساتھ رہے، راتوں کو ڈنرز میں بھی ہمارے ساتھ رہے. اور پھر یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کا جو کریکولم ہوگا وہ انڈسٹریل بیسڈ، انڈسٹری کے مطابق کریکولم ڈیولپ کیا جائے گا. بورڈ آف اسٹڈیز میں انڈسٹریل پروفیشنلز اور بزنس پروفیسرز کو ڈالا جائے گا. ہمارے جو تھیسز ہیں ان کے ویب پورٹل پہ چیمبر آف کامرسز میں جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر شعبہ، چاہے وہ اسلامیات ہو، چاہے وہ اردو ہو، اس کے بچوں کا جو کریکولم ہے وہ IT ایمبیڈڈ ہوگا. اس کو ہم جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے،
ڈیٹا سائنسز ہیں، انڈسٹریل روبوٹکس ہیں، اینیمیشنز ہیں، گیمنگس ہیں، ان کے ہم سینٹر آف ایکسیلنسز جگہ جگہ کھولیں گے تاکہ ورلڈ اکنامک فورم جو پرڈکٹ کر رہا ہے کہ دنیا 2050 میں ایک ڈیجیٹل دنیا ہوگی اور اس میں 2050 تک 17 ملین جابس جو ہیں وہ اس ایریا میں آ رہی ہیں، اس میں ہماری یوتھ اپنا حصہ لے سکتی ہو. تو اس کے لیے 3 دن تک ہمارے ساتھ رہے. پھر گورنر صاحب نے اپنی نگرانی میں 7 کنسورشیم اعلیٰ تعلیم کے بنوائے. ان میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کنسورشیم بنا، اس میں وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی کنسورشیم بنا، اس میں انرجی کے اوپر بھی کنسورشیم بنا، اور وہ وائس چانسلر کی ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ وائس چانسلرز پر مشتمل کنسورشیم بنے. اور ہر مہینے گورنر صاحب اس کنسورشیم کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ لیتے ہیں اور وہ پالیسی پیپر لکھنے کے بڑے قریب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جب 2013 سے 18 تک یہ وزیر رہے تعلیم کے تو پاکستان کے سب سے بہترین وزیر تعلیم رہے اور انہوں نے بہت ڈلیور کیا. کئی ایسی سکیمز ہیں جو انہوں نے کی، میں کئی ایسے اجلاسوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتا رہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے. اور ہمارے درمیان جب بھی ہم نے انہیں بلایا، وہ ہمارے کانووکیشنز ہوں، وہ ہماری میٹنگز ہوں، وہ ہمارے لیے وسائل کی فراہمی ہوں، وہ اور رات کو کسی وقت بھی میں نے ٹیلی فون کیا ہے تو ان کا رسپانس امیجیٹلی ہمیں آتا ہے. اگر ہم نے کوئی کانفرنس کرنی ہو، گورنر ہاؤس کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں. گورنر ہاؤس کے اندر کانفرنسز ہوسٹ ہم کرتے ہیں. تو چودھری عبدالرحمان صاحب، ہم نے یہاں اس سال ہمیں 850 پروجیکٹس جو ہیں وہ پنجاب کی یونیورسٹی سے آئے ہیں. ہم نے ان میں سے ایک کمیٹی بنائی اور ہم نے جو کمیٹیز بنائی ہیں وہ انڈسٹریلسٹ کے اوپر مشتمل ہیں. انہوں نے ان پروجیکٹس کو ریویو کیا اور ریویو کرنے کے بعد 450 پروجیکٹس منتخب کیے گئے جو یہاں ڈسپلے کیے گئے، ایگزیبٹ کیے گئے. اور ان کے درمیان آج ایک ہیلتھی کمپٹیشن بھی تھا. 25، 26 اور 27 کو یہاں پاکستان چائنا انڈسٹریل ایگزیبیشن ہو رہی ہے. ہم نے ان کو 8 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے. ان میں فرسٹ پروجیکٹ والے کو ہم 1 لاکھ روپے اور سیکنڈ والے کو ہم 50,000 روپے دیتے ہیں. 16 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں ونرز ہوں گے. وہ 16 کے جو ہے 25، 26 اور 27 کو انشاءاللہ وہ پروجیکٹس یہاں ڈسپلے کرائے جائیں گے. اس کے علاوہ میری گزارش ہوگی چودھری عبدالرحمان صاحب سے کہ چودھری عبدالرحمان صاحب بھی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں سی پاکستان کے نام سے، اور PHEC ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور وہ بزنس اسٹارٹ اپس کی ڈسپلے کیے جاتے ہیں 100. تو میری گزارش ہوگی کہ یہ جو 16 یہاں کے ونرز ہیں ان کو بھی وہاں ڈسپلے کیا جائے، کیونکہ اب ہماری نیکسٹ فیز یہ ہوگی کہ ریسرچ کمرشلائزیشن کرائی ہے. تو ہم نے جب وزٹ کیا دنیا کی بہترین جامعات اور ان کے وائس چانسلر سے ملے اور جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کا گورننس کا ماڈل کیا ہے اور سسٹینیبلٹی کس طرح سے. تو میں نے جب ان کے بجٹس جا کے دیکھے، ان سے ڈسکشن کی، تو مجھے پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹس، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فیسز جو ہے نا وہ ان کا میجر ایک ہے سورس ہے. تو آنریبل گورنر صاحب آپ تشریف لائے تھے چیف گیسٹ کے طور پہ. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس ملک میں پہلا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن کیا تھا اور وہ توجہ یہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم اپنے دروازے سینٹرل ایشیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے، افریقہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، مڈل ایسٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کھولیں اور ڈالرز میں فیس لیں. سر اگر ہم 1 لاکھ اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ لائیں تو 1 لاکھ ڈالر جو ہے وہ پر ایئر ہم بڑے آرام سے کما سکتے ہیں. وہ یہاں رہیں گے بھی، یہاں پھر 1 سال اسپینڈ بھی کریں گے، تو 4 سال کی ڈگری ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ ہماری ایجوکیشن ڈپلومیسی جیسے چودھری صاحب نے کہا اس کا بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہوں گے. ہندوستان اس وقت جو ہے وہ 3 لاکھ اسٹوڈنٹس ان کے یہاں پڑھ رہے ہیں. چین کے اندر 5 لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس چند ہزار ہیں. اس ایونیوز کو بھی ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. جو پیٹنٹس ہیں پروڈکٹس کے، وہ امریکہ 5 لاکھ پروڈکٹس اینولی وہ ان کے پیٹنٹس رجسٹر ہو رہے ہیں. جو چین ہے وہ 3 لاکھ اور ہندوستان 1,58,000. پاکستان میں 383 426 اپلیکیشن آئیں 2021 میں اور 383 پیٹنٹس جو ہیں وہ ہیں. تو ہمارے ہاں جو نئے علم کی تخلیق ہے یہ کسی یونیورسٹی کا بنیادی فنکشن ہے اور اس علم کی دین ٹیچنگ کرنا، اس کی ڈسیمینیشن کرنا یہ اس کا سیکنڈری فنکشن ہے. تو ہم نے اپنے وائس چانسلرس کو اپنے ساتھ ملایا. 12 یونیورسٹیز اس فنکشن میں ہمارے ساتھ کو پارٹنر ہیں اور وہ سب اور 47 یونیورسٹیز نے اپنے پروجیکٹس کو ڈسپلے کیا. 47 یونیورسٹیز نے. ہم سارے اس پیج کے اوپر ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں، وہ پیٹنٹس کی طرف آئیں، وہ اپنے سوشو اکنامک جو ہمارا کلچر ہے، فیبرک ہے سوسائٹی کا، اس کو بدلیں اور پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالیں اور انڈیجنس پروڈکٹس اور انڈیجنس ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کرائیں. اس کے لیے سر ایک ایکو سسٹم کی ضرورت ہے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آج سے 1 مہینہ پہلے آپ سے ملا تھا تو میں نے آپ کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم
ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی اینڈ ریسرچ کمرشلائزیشن پالیسی فریم ورک دینے جا رہے ہیں اس ملک میں. تو آپ نے کہا تھا سپیڈ کو تیز کریں, تو سر میں آج آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر یہ آپ کے ٹیبل کے اوپر ہوگا اور ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہوں گے. اس کا سر فائدہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں, امریکہ ہو یا برطانیہ ہو, آپ یونیورسٹی میں جائیے, آپ خود سر امریکہ سے پڑھیں, پینسلوینیا سے, ہر پروفیسر, اچھا پروفیسر جو ہے وہ کسی کے 2 اسپن آؤٹس ہیں, کسی کے 4 اسپن آؤٹس ہیں, کسی کے 6 اسپن آؤٹس ہیں. تو ہال کے لیے میں بتانا چاہوں گا, اسپن آؤٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروفیسر اگر اس نے کوئی ایجاد کر لی ہے, کوئی فارمولہ بنا لیا ہے, تو وہ اپنی کمپنی بنا کے اس کو کمرشلائز کر سکتا ہے, اس کو بیچ سکتا ہے. اس میں ایک شیئر اس کی یونیورسٹی کا ہوگا, ایک اس کا اپنی کمپنی کا ہوگا. اگر وہ چاہے تو اپنے اس فارمولے کو کسی دوسری کمپنی کو بیچ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایک رائلٹی فکس کر سکتا ہے. تو سر یہ اگر ایکو سسٹم ہم پاکستان میں دیتے ہیں, کیپنگ ان ویو دی انڈین ماڈل اینڈ دی UK اینڈ USA ماڈل اور اپنی زمینی حقائق, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جب ان کا ایک اسٹیک اس میں انوالو ہوگا پروفیسرز کا, تو وہ اپلائیڈ نیچر کی ریسرچ ہوگی, وہ پاکستان کے ایشوز کے اوپر ریسرچ ہوگی, اور تو اس سے ہماری یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھے گی. تو اس طرح سے کئی ایک انیشیٹوز ہیں جو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے لے رکھے ہیں اپنی انڈیجنس ریسرچ کو کمرشلائز کرنے کے لیے بھی اور انڈیجنائزیشن کے لیے بھی. تو میں, آپ آج تشریف لائے ہیں, اپنا وقت نکال کر آپ نے, میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں. میں اپنے وائس چانسلرز کا بہت شکر گزار ہوں جو رات سے یہاں ہیں. میں اپنے ان بچوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں اپنی پروڈکٹس کو لے کے, اور وہ رات سے یہاں پہ ہیں. تو اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے مسلمانوں کی اس منزل کا جس کو ہم بھول چکے ہیں, جیسے کاشف صاحب نے کہا کہ اقرا, تو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب, مذہبی کتاب ہے جو آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, آپ تدبر کیوں نہیں کرتے ہواؤں کے آنے میں, بادلوں کے برسنے میں, آپ تفکر کیوں نہیں کرتے سیاروں کے آربٹس میں گھومنے کے, اور چاند اور ستارے ایک دوسرے کو ٹکراتے نہیں ہیں, آپ تدبر کیوں نہیں کرتے سمندروں کے اس پانی کو جو ڈینسٹی ڈفرینس کی وجہ سے آپس میں مکس نہیں ہوتے, آپ انسان کی پیدائش کے مدارج کے اوپر نہیں. تو قرآن آپ کو انوائٹ کرتا ہے, انسائٹ کرتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو فارمولے لگا رکھے ہیں ان کو آپ انویل کریں, آپ سائنسدان بنیں اور ان مظاہر قدرت کے پیچھے ہڈن جو فنامنن ہیں ان کو ایکسپلور کریں. تو ہم ان بچوں کو جہاں کریکولا کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, جہاں ہم اپنی یونیورسٹیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, جہاں ہم ایکسیسیبلٹی آف ہائر ایجوکیشن کو انہینس کرنے کے لیے کوشاں ہیں, جہاں ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں, متعدد ڈائمنشن میں کام کیا جا رہا ہے. یہاں یہ ایک پیٹرونیج کے یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور بچوں کی ریسرچ کو پکڑیں اور آپس میں ان کے جوائنٹ وینچر اور ریسرچ کمرشلائزیشن ہو, انڈیجنس ٹیکنالوجی کا فروغ ہو. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ پاکستان کا جو معاشی ایک فیز ہے جس سے یہ ملک گزر رہا ہے, اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈیجنس وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ریسرچ کی طرف لے جائیں, اپنی یونیورسٹیز کے اندر وال آف پیٹنٹس اور وال آف پروڈکٹس بنائیں. ہمارا اگرچہ یہ سفر بڑا چھوٹا ہے, ہم 2005 میں HEC بننے کے بعد ہمارا یہ سفر ابھی 19 سال ہوئے ہیں, اور اگر آپ آکسفورڈ کو یا کیمبرج کو دیکھیں تو 800 سال ہوئے ہیں. لیکن ہم نے پروگرس کی ہے, لیکن اگر ہم اپنی GDP کا کچھ زیادہ شیئر, تو ویسے ہی ہماری GDP کم ہے, لیکن اگر ہم اس کی, اگر حکومتیں اپنی پرائرٹی کو منزل رکھیں, تو جناب گورنر صاحب مجھے معلوم ہے جب آپ وزیر تعلیم تھے 2013 سے 18 کے دوران, تو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کئی 100 گنا آپ نے اس پر پرسنٹیج کے اعتبار سے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں اضافہ کیا تھا, اور وہ فینومینل ہے پاکستان کی تاریخ میں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ان نوجوانوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے جو سائنس کے فیلڈ میں اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں اور جو پاکستان کی ترقی کی ضامن ہیں. تو یہ ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل اور پاکستان کے انوویشن کے جو انڈیکس ہے اس کو بھی امپروو کرے گا, پاکستان کی نیک نامی بھی ہوگی, دنیا کو بھی یہ پتہ چلے گا. اور یہ سر انسانیت کی میراث ہے کہ ہم کوئی ایجاد کریں, اس کو کمرشلائز کریں, اور پھر انسانیت کی فلاح کے لیے اس کو اوپن کریں کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں. آج تک مغرب یہ کرتا ہے, اب یہ ہماری باری ہے کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن اور اپنا حصہ ہمارے تعلیمی ادارے دیں, اور ہم اپنے وائس چانسلرز کو اس کے اوپر سینسٹائز کرتے رہتے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے سرپرستی کی امید رکھتے ہیں اس ڈائریکشن. تھینک یو ویری مچ.
چیئرمین EHEC ڈاکٹر شاہد مرین تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انوویشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مختلف کمپنیز کے پاس ریسورس پاور موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کے میدان میں آگے ہیں۔ نالج ایکسپوئر کا زمانہ ہے۔ ہماری یوتھ کا اگر کیلیبر دیکھیں تو ہمیں بہترین مستقبل کی امید دیتی ہے، جس کو ہمیں صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ کمٹمنٹ بہت ضروری ہے، اسی پر انحصار کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ IT کے میدان میں بھی ہمیں مزید کام کرنا چاہیے اور ہماری یوتھ بھی اپنا کردار ادا کرے۔